نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اذ قال ربک جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی خالق بشرا من طین بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اسے برابر کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونک دوں اس میں اپنی روح سے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پس ہو جاؤ اس کے لیے سجدہ کرنے والے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھا الا ابلیس سوائے ابلیس کے استکبر وکان من الکافرین تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے قال یا ابلیس اللہ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے اس کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا ام کنت من العالین یا تو ہے ہی اونچے درجے والوں میں سے قال ابلیس نے کہا انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے قال اللہ نے فرمایا فاخرج منہا پس نکل جا اس سے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ پس بے شک تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے إِلَى يَوْمِ الدِّينِ جزا کے دن تک قال ابلیس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
اے میرے رب پس مہلت دے مجھے اٹھائے جانے والے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ دن کے وقت تک۔ قال ابلیس نے کہا فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں بہکاؤں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا پس ٹھیک ہے، حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سے جو تیری اتباع کریں گے ان سب سے۔ قل آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور جان لیں گے اس خبر کو کچھ مدت کے بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ صاد کی آخری آیت نمبر 71 سے لے کر 88 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ قل انما انا منذر، کیا فرما دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی جو تمہارے سوالات ہیں، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، یہ میرے علم میں نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، وہ جو فرشتے آپس میں بحث کرتے ہیں وہ میرے علم میں نہیں، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو وحی میں حکم آتا ہے وہ تمہیں سناتا ہوں اور ڈرانے والا ہوں۔ اب وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تب فرشتوں نے کیا باتیں کی، وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ آج کے سبق میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے، یعنی ہر وہ بات جو تم پوچھو اس کے بتانے کا میں مکلف نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور جو وحی کے ذریعے مجھے اطلاع دی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیا اور ابلیس نے عمل نہ کیا اور ابلیس کو اللہ نے لعنتی قرار دے دیا، یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بتانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جو رب کی وحی میں ہے وہی میں نے آپ کو سنانا ہے۔ تو یہ وہی واقعہ ہے تخلیق آدم کے وقت جو ابلیس نے انکار کیا۔ ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، مثلا 8ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔
فرمایا اذ قال ربک للملائکہ، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں بشر، مٹی سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں سے تذکرہ کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے درست کر دوں، سویت برابر کر دوں۔ سورۃ انفطار میں ہے الذی خلقک فسواک، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، بس اس کو بالکل برابر کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ اگر اللہ نہ کرے ایک انسان کا ایک کان لمبا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو تو کیسا بدنما لگے، ایک آنکھ بڑی ہو اور دوسری چھوٹی ہو تو کیسا عجیب لگے، ایک ہاتھ لمبا اور دوسرا چھوٹا سا ہو تو معذور تصور ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فسواک، میں نے بالکل برابر کر دیا ہے، بالکل برابر کر دیا ہے۔ ایک پاؤں کی جوتی بندہ لیتا ہے، دوسری پہنے بغیر ہی لے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بالکل برابر ہوئی ہے۔ اللہ نے کیسا برابر بنایا ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بالکل برابر تیار کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ روح کیا ہے؟ میرے رب کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی فقعوا له ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہو جانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اس کے آگے تعظیماً جھک جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، چونکہ شیطان تو جنوں میں سے تھا لیکن چونکہ تھا فرشتوں میں کے ساتھ، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے اذ امرتک، اللہ نے کہا میں نے تجھے بھی حکم دیا، تو وہاں پر بڑا واضح ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بہرحال اللہ نے جب سب کو حکم دیا، فرشتوں نے تو عمل کر دیا اور اس نے تکبر اور غرور کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے اکٹھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کانا بمعنی سارا، جو معنی میں نے کیا کانا من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے، اور دوسرا کانا کا اصلی معنی وکان من الکافر، اور تھا وہ کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے کافروں میں ہی تھا لیکن سارا ابھی ہو گیا، لوگوں کے سامنے بھی، یعنی فرشتوں کے سامنے بھی ہو گیا کہ یہ کافر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ تو سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں ان کے آگے سجدے ہوتے ہیں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا لو کنت آمرا لاسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن میں منع کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا۔ چنانچہ ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں جب مسلمان گئے اور مشرکین مکہ شکایت لے کر پہنچے، مسلمانوں کو بلایا گیا، مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب وہاں جب جائیں گے اس کے دربار میں تو اس وقت تو ہر دربار میں سجدہ ہوتا تھا، سب بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو اب ہم سجدہ کریں یا نہ کریں؟ اگر سجدہ وہاں جا کر نہیں کریں گے تو باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، جب قانون توڑیں گے تو پہلے ہی جناب ہماری بحث شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس طرف جائیں گی؟ بہرحال صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ جو ہو جائے سجدہ نہیں کرنا بادشاہ کو، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ
اگلے دن نجاشی کا دربار لگا، اس کے سب درباریوں نے سجدہ کیا، مکے سے مشرکین جو آئے تھے شکایت لے کر انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور سچے غلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے انہوں نے سجدہ نہ کیا تو مکے والوں نے کہا دیکھو جی ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ بڑے بے ادب اور بڑے گستاخ ہیں، دیکھو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو نجاشی کو بھی شک ہوا کہ واقعی بات تو مشرکین کی ٹھیک تھی کہ انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اس نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نسجد الا للہ، بس یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے۔ بہرحال فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ جہاں اللہ سجدے کا حکم دے وہاں کرنا لازم ہے، جہاں اللہ منع کرے وہاں رک جانا لازم ہے۔ عقل کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرتا اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یدی، دونوں ہاتھوں سے، یہ تعظیماً اور اکراماً فرمایا، جس کو یعنی میں نے عزت دی، تو کون ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والا؟ عزتیں تو رب کے ہاتھ میں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت چاہتا ہے ساری عزتیں رب کے پاس ہے، لہٰذا اللہ ہی سے عزتیں ملیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی بلند درجے والوں میں سے۔ تو کیا سمجھتا کیا ہے؟ تو ہے ہی بلند درجے، اپنا درجہ کوئی اونچا سمجھتا ہے یا ویسے متکبر ہے؟ اب وہ بد نصیب کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا۔ وہ بد نصیب آگ اور مٹی کا مقابلہ کرنے لگا، اللہ کے امر کو اس نے بلا دیا۔ یہ نہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، نہ آگ کے اندر کوئی کمال ہے نہ مٹی میں کوئی کمال ہے، اصل تو عزتیں میرے رب کے امر کے اندر تھیں۔ یہ بد نصیب آگ اور مٹی کا حساب لگانے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف دھیان کوئی نہ کیا۔ خیر، اب جناب اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها، قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا نکل جا اس سے، پس بے شک تو مردود ہے۔ رجیم بمانے مرجوم، رجم کیا ہوا۔ رجم آپ جانتے ہیں سنسار کرنے کو کہتے ہیں، رجم کرنا سنسار، اور جو سنسار کیا جاتا ہے وہ ایسے کیا جاتا تھا، گڑھا کھود کے نا، گڑھا تو انسان کی جو ٹانگیں ہیں آدھا، اس کو وہاں دفن کیا جاتا تاکہ بھاگ نہ جائے، اور پھر اس پہ ہر طرف سے پتھر مارے جاتے تھے، لوگ دائرے میں کھڑے ہو جاتے، ادھر سے بھی پتھر آنا ہے ادھر سے بھی، بیچ میں وہ کھڑا ہے شخص جس کو پتھروں کے ذریعے قتل کرنا ہے، رجم کرنا ہے تاکہ بھاگ بھی نہ سکے۔ تو ہر طرف سے پتھر پڑنے کو مرجوم، رجیم کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کو رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے رجم والے پر ہر طرف سے پتھر پڑتے ہیں، ایسے اس ملعون پر ہر طرف سے لعنتیں پڑتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ فرشتوں کی طرف سے، یہ انسانوں کی طرف سے، تو ہر طرف سے اس پر لعنتیں پڑ رہی ہیں، جیسے کہ رجم والے پر پتھر پڑ رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں، گویا کہ یہ مرجوم ہے، رجم کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، جزا کے دن تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ قال، جب اللہ نے کہا نکل جا لعنتیا، تو آگے سے کہنے لگا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب پس مجھے مہلت دے اٹھائے جانے والے دن تک۔ یا اللہ
قیامت تک ذرا میری ڈور لمبی کر دے، مجھے ڈھیل دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ قالا، تو رب نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، بس بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے جزا کے دن تک، مقررہ دن تک، یعنی ٹھیک ہے تجھے اس دن تک میں نے مہلت دے دی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کے دو بدو انکار کر رہا ہے اور اللہ اس کو ملعون قرار دے رہے ہیں، عین اس موقع پر یہ رب سے دعا کرتا ہے اور رب اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اب اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا، کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنا ناشکری والا کلمہ ہے۔ دیکھو رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، حالانکہ رکوع کی تسبیح دل میں پڑی ہے اور رب نے پیغام دیا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیسے اللہ قبول کرتا ہے، میرا فلانا مسئلہ تھا، میرا دل تھا کہ جناب یہ کام ہو جائے، میں نے دعا مانگی وہ ہوا اس طرح کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ دعا کو تمہاری مرضی کے مطابق قبول کرتا ہے؟ اللہ دعا کو اپنی مرضی کے مطابق قبول کرتا ہے۔ یہ بات ہے کہ اللہ تعالی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ کرتا کیسے ہے؟ جیسے میرا رب چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو جو چیز تو نے مانگی ہے اسی طرح دے دے، یا جیسے حدیث میں آتا ہے اگر اللہ چاہے تو اس کے بدلے میں تجھے کسی مصیبت سے بچائے، اور نہیں تو اللہ تیری دعا کو اپنے پاس رکھے گا، آخرت میں بھی تجھے بدلے اللہ نے بڑے عطا کرنے ہیں۔ باقی قبول کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، قبول کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بہرحال قال، اب آگے ابلیس کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ با قسمی ہے، پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا، لأغوینہم، میں اغوا کروں گا، اجمعین، ان سب کو۔ آج کل آپ اغوا کے واقعات سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر تاوان اور پیسے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو اغوا کر کے، بندے تیرے ہوں گے اور اغوا کر کے میں لے جاؤں گا، اور پھر انہیں کبھی جناب ان سے کفر کرواؤں گا، کبھی شرک کرواؤں گا، کبھی ظلم کرواؤں گا، کبھی بدکاری کرواؤں گا، کبھی کس جرم میں، کبھی کس جرم میں، ایسے ایسے کام کرواؤں گا، حیران ہو جائیں گے۔ دیکھو وہ بندہ تو اللہ کا ہی ہے جو مرے ہوئے باپ سے انگوٹھے لگوا رہا ہے، لگواتے ہیں نہیں لگواتے؟ باپ مر گیا ہے اور وہ انگوٹھے لگوا رہا ہے مرے ہوئے باپ سے، تاکہ جناب بہنوں کو حصہ نہ دینا پڑے، بھائیوں کی جائیداد پہ میں قبضہ کر لوں۔ اب بندہ تو اللہ کا تھا لیکن شیطان نے اغوا کیا یا نہیں کیا اس کو، اور کیسا اغوا کیا کہ اس کی جناب شرم ہی ختم ہو گئی، حیا ہی ختم ہو گئی، اور اس کے اندر اس سے یہ فکر ہی ختم ہو گئی۔ یا تو یہ بات ہوتی نا کہ کل قبر میں جاتا تو یہ ساری پراپرٹی ساتھ لے کر جاتا، حالانکہ اس نے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن شیطان کے اشاروں پر یوں ناچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا ان سب کو، بچے گا کون؟ الا عبادک منہم المخلصین، اور تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی بچائے اس ظالم کے شر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے رگوں میں خون چلتا ہے ایسے ہی رگوں میں شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے۔ قال فالحق، رب نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور وہ حق کا اقول، رب نے کہا بات حق میں کہتا ہوں، اصل ٹھیک بات کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے، اور وہ یہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے، جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اور 13ویں پارے میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کہے گا قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے نا اس کے ماننے والے جہنم میں، کہے گا ایک طرف رب کے سچے وعدے تھے، دوسری طرف میرے جھوٹے وعدے تھے، تم نے اللہ کے سچے وعدوں کو نہ مانا، میرے جھوٹے وعدوں پر یقین کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں میری بات مانی؟ نہ مانتے نا؟ کیا تمہارے سامنے رب کا کلام نہیں تھا؟ کیا تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی کا سچا فرمان نہیں تھا؟ اس کو چھوڑ کر میری بات مانتے ہو اور پھر مجھے لام تان کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کل آخر میں فرمایا، کل آپ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر تو نہیں مانگتا، میں تو رب کا تمہیں پیغام سنا رہا ہوں، میں تو تمہیں رب کا پیغام سنا رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ تم کبھی پوچھتے ہو عذاب کب آئے گا، جی تاریخ بتاؤ، کبھی کہتے ہو قیامت کب آئے گی، تاریخ بتاؤ، کبھی تمہارا کیا مطالبہ، کبھی تمہارا بھائی جو رب نے ڈیوٹی میری نہیں لائی اس کی ٹینشن میں کیوں پڑھوں کہ جناب اب بتاؤں جی انہوں نے پوچھ لی ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے علم میں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تمہارے جو سوال ہیں وہ سن کر میں کیوں تکلیف میں پڑوں، کیوں مشقت میں پڑوں؟ جو رب نے میری ڈیوٹی نہیں لگائی میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا نا تو فرمانے لگے کہ واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ جی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اب بعض لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ کا جی میرے علم میں نہیں ہے، چلو کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں گے یا کہیں دیکھ لیں گے، اور تو نہیں پتہ جی، اللہ بندے تو بھی نہیں پتہ، بھائی ضروری تو نہیں بھی یار ہر چیز پتہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کسی نے تو انہوں نے آ کے فرمایا واللہ عالم، بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بندہ حیران ہو گیا، جی آپ اتنے بڑے عالم حبر الامہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ حوالہ دیا، کہا جب اللہ کے نبی کہہ رہے مَا من المتکلفین، کہ جو میری ڈیوٹی نہیں، جو میرے علم میں نہیں، اس میں مجھے مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابن مسعود کون ہوتا ہے؟ تو جب ابن مسعود بھی یہ کہہ دے، جب جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، پھر میری تیری کیا حیثیت ہے کہ جناب ہم نے ہر سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے؟ نہیں، ہر سوال کا جواب نہیں دینا، بعض سوالات ایسے بنا کہ جی میرے علم میں نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین۔ ہاں اتنی بات یہ ہے، یہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ جو قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، یہ سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کاش لوگ اس نصیحت کو سمجھنے والے بن جائیں، کاش امت مسلمہ اللہ کی نصیحت پر کان دھرنے والی بن جائے، کاش لوگ اس قرآن مجید کو صرف چوم چوم کر رکھے نہیں، اس قرآن مجید کو صرف مردے بخشوانے کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو نصیحت کی کتاب سمجھیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، آج نہیں اگر قرآن کی مانیں گے تو عنقریب مان لیں گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، موت جب آئے گی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے پنجابی کا ایک مقولہ ہے، آسن قبراں تے پوسن خبراں، جب قبر آ جائے گی، موت آ جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا پتہ چل جائے گا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک مدت کے بعد اس خبر کو